اگر اہل کوفہ کی طرف سے ہزاروں خط حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس نہ آتے تو شاید کہانی کچھ اور ہوتی. شاید پھر جب امام حسین کی بات کرتے ہیں وفدیناہ بذبح عظیم، امام حسین 6 سال کے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کربلا میں ان کے ساتھ کیا ہوگا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرشتے نے خبر دی ہے. جو فرشتہ خبر لے کر آئے امام حسین کے لیے، تو امام حسین کوئی عام شخصیت نہیں ہے. کہ امام حسین کو اگر خط لکھے گئے، کیوں لکھے گئے ہیں؟ کہ وہ یزید کی خلافت سے بیدار ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ امام حسین، کیوں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ جو دین میں خرابی ہو رہی ہے اس کو اگر کوئی روک سکتا ہے وہ ذات امام حسین روک سکتی ہے. وہ اہل بیت رسول ہیں، دین ان کے گھر سے نکلا ہے، کیونکہ دین ان کا ہے. جتنی تکلیف ان کو ہوگی دین کی تبدیلی میں اور کسی کو نہیں ہوگی. تو کیا یہ حقیقت ہے کہ بعد کے زمانے میں اللہ رب العزت کے پیارے حبیب کے پردہ فرما لینے کے بعد آپ پہ بڑے مظالم ڈھائے گئے، یہاں تک کہ آپ کو سفر کروایا گیا، ملک بدر ہوئے، مختلف قسم کے جابر حکمران آئے جنہوں نے آپ کو اذیتوں کا نشانہ بنایا، یہ حقیقت بات ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کئی پروگراموں سے یہ بات ہم بار بار دہرا رہے ہیں کہ اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت ہمارے ایمانوں کا حصہ ہے. جو شخص اہل بیت سے نفرت کرتا ہے وہ مسلمان رہ نہیں سکتا. صحیح. وہ مومن رہ نہیں سکتا. اور اگر وہ علی سے نفرت کرتا ہے تو اس کا مسلمان رہنا ممکن ہی نہیں ہے. فاطمہ سے نفرت کرتا ہے، حسن سے، حسین سے، رضوان اللہ علیہم اجمعین. جہاں تک بات آپ نے یہ کی کہ مظالم اور اس کے بعد ان مظالم کے نتیجے میں ان حضرات کے ساتھ جو کچھ ہوا، یہ ایک حق ہے، ایک سچ ہے جسے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے. وجوہات مختلف رہی ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت، یعنی آپ کی خلافت، خلافت راشدہ ہے، وہ خلافت جس کی اللہ کے نبی ہمیں باقاعدہ بتا کر گئے کہ میرے بعد 30 سال کی خلافت ہوگی، اور پھر 6 مہینے کی خلافت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ وہ زمانہ رہا ہے کہ جس زمانے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اہل بیت کو ایک قوت ملی اور آپ ایک طاقت میں تھے. لیکن یہ 6 کے 6 مہینے، 6 کے 6 سال، تقریباً 6 سال بنتے ہیں یہ سب ملا کر. علی اور حسن کی جو بات 6 سال بنتے، یہ پورا زمانہ شورشوں کا تھا، لڑائیوں کا تھا، آپس میں بہت سارے اختلافات کا. یعنی ایسے لوگ جو اہل بیت میں سے تھے، یعنی حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت علی رضی فرمایا کانا زبیر منا اہل البیت، زبیر ہمارے اہل بیت میں سے تھا. پھر ان کا بیٹا عبداللہ بن زبیر یہ بڑا ہوا تو یہ ہم سے الگ ہو گئے. حضرت زبیر رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 آدمیوں کی شورا بنائی تو ان 6 آدمیوں میں سے 3 آدمیوں کے حق میں دستبردار ہوئے. تو حضرت زبیر وہ شخص تھے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حق میں دستبردار ہوئے. جی. ٹھیک ہے. لیکن اب جب وقت آیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قصاص کا، تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بھی اس صف میں جا کے کھڑے ہو گئے. ان کی ایک رائے بنی، اور وہ ایک رائے پھر بعد میں عین وقت پر جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو وہ ساری باتیں یاد دلائی تو زبیر رضی اللہ عنہ تو سرنڈر کر گئے اور وہ چلے گئے، اور جاتے ہوئے راستے میں کسی ظالم نے ان کو شہید کیا. حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ سرنڈر کر گئے، واپس چلے گئے، شہید ہوئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی اپنے عمل پر ندامت کرتی رہی. بلکہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ عبداللہ آپ نے مجھے منع کیوں نہیں کیا اس کام سے؟ تو عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ اماں جان میری تو چاہت تھی کہ میں آپ کو منع کروں، لیکن یہ شخص عبداللہ ابن زبیر یہ آپ پر غالب آ گئے. عبداللہ ابن زبیر لگے گئے، ان کو بھانجے تھے نا، بھانجے تھے، وہ لے کر گئے. تو یہ وجوہات ہوئی کہ اپنے بھی مختلف وجوہات کی بنا پر آ کر کھڑے ہو گئے. پھر وہ لوگ جو آپ کے صف میں کھڑے تھے وہی آپ کے خلاف ہو گئے. علی رضی اللہ عنہ کے خلاف وہ لوگ ہوئے نا، یہ جو خوارج تھے، یہ اکثریت وہ ہے جو شیعان علی ہے. ہاں، یہ اکثریت وہ ہے جو شیعان علی ہے. لیکن کیا ہوا کہ بھئی آپ نے ایسا کیوں کر دیا؟ صحیح، آپ نے ایسا کیوں کر دیا؟ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ کچھ لوگوں کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جلایا تھا اس لیے کہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ علی جو ہیں یہ خدا ہے، نعوذ باللہ. اچھا، یہ وہ نصیری لوگ. جی. تو اس طرح کی وجوہات ہوئی. پھر حسن رضی اللہ عنہ نے جب صلح کی تو بہت سارے لوگ آپ کے خلاف ہو گئے. بلکہ بعض روایت تو یہاں تک کہتی ہے، وہ رائے کا اختلاف ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ اس صلح کے حق میں نہیں تھے. لیکن وہ تو صرف حق میں نہیں تھے، خاموش ہو کے بیٹھ گئے. لیکن کچھ لوگ ایسے جو باقاعدہ شیعان میں سے تھے وہ حسن کے خلاف ہو گئے.
بلکہ ایک روایت میں تو آتا ہے کہ آپ کے اوپر حملہ کر کے آپ کو خنجر مارا گیا کہ آپ اس صلح کی باتیں کیوں کر رہے ہیں. جی تو وجوہات ایسی رہی ہے کہ حضرات اہل بیت، پھر بنو عباس جب اٹھے جی تو یہ اور حضرت علی کی اولاد جو اٹھی تھی، یعنی اہل بیت اس لیے اٹھے تھے کہ ہم جو ہے مظالم میں بنو امیہ کے خلاف ہوں گے، لیکن بنو عباس نے بنو امیہ سے پہلے اہل بیت کو ہی نشانہ بنانا شروع کر دیا. کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں کو یہ لگا کہ شاید یہ لوگ جو ہیں وہ ہمارے خلافت کے لیے نقصان بنے. پھر جو لوگ اٹھے، یعنی بعض لوگ جو بیچ میں اٹھے ہیں، ان میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے جو ہے ان کے پاس اپنا حق مانگنے گئے، انہوں نے اس کا بھی انکار کر دیا. تو ظلم یقیناً اہل بیت کے ساتھ رہا ہے، اور اسی لیے یہ فاطمین کی جب حکومت آئی ہے تو وہ حکومت بھی ان سخت ترین لوگوں کی تھی کہ جن کے ذہنوں میں تشدد آ گیا تھا، جو عقیدتاً بہت زیادہ مضبوط نہیں رہے تھے اور کافی وقت گزرا تھا. تو اس لیے اہل بیت کے اوپر ظلم ہوا ہے. اس امت نے اپنے نبی کے اہل بیت کی اس قدر تعظیم نہ کر سکی جو اس امت کو کرنی چاہیے تھی. واضح ہو گیا. بہت ہی اچھا موقف آپ نے اور تحقیقی بنیاد پہ، تاریخی بنیادوں پہ پیش کیا. حافظ صاحب، میرا یہ سوال ہے، جب ہم بات کر رہے ہیں جیسے مفتی صاحب نے کچھ باتیں سامنے رکھی ہیں، مثلا رائے کا اختلاف بہت سے لوگوں نے کیا. اول الامر سے کیا مراد ہوتا ہے؟ جب کوئی اول الامر ہو تو اس سے اختلاف ہو سکتا ہے عقلی طور پہ. کیا اس معنوں میں اہل بیت علیہ السلام سے لوگوں نے اختلاف کیا اور وہ اختلاف جائز تھا، اس میں اعتراض ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. جو آپ نے سوال کیا مفتی صاحب سے تو انہوں نے اپنے جواب کے اندر کہی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ خوارج جو ہے کسی صورت شیعہ نہیں تھے. اچھا. وہ لوگ تھے جس طرح سے گزشتہ خلفاء کو انہوں نے مانا اور بعد میں جب امیر المومنین خلیفہ بنے اس طرح سے مانا. جس کانسیپٹ میں ہم شیعہ تسلیم کرتے ہیں اس کانسیپٹ سے انہوں نے نہیں مانا تھا، کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ خلیفہ ہوئے ہیں تو ان کی جو ہے اطاعت ہے اور اطاعت واجب ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، اور اس طرح سے جس طرح گزشتہ خلفاء تھے ان کی بات کو ماننا ہے. ایک ہی چیز. میں حافظ صاحب یہ نہ سمجھے گا کہ مفتی صاحب کی تائید کر رہا ہوں، لیکن یہ شخص جس نے حضرت علی کا قتل کیا، یہ ابن ملجم، یہ خوارج تھا اور یہ پہلے شیعہ میں تھا نا؟ نہیں، شیعہ میں نہیں تھا. یہ ساتھ ہونا الگ چیز ہوتی ہے، شیعہ ہونا الگ چیز ہوتی ہے. دیکھیں یہاں پہ دو باتوں عرض کروں، ایک اپنی منٹ بات کاٹ لیتا نہیں ہوں، کاٹتا ہوں صرف ایک منٹ. شیعان علی جب اس موقع پر جب علی رضی اللہ عنہ زندہ ہیں، جب اس وقت شیعہ کا لفظ آتا ہے تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور جنگ جمل میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی لشکر میں کھڑا ہوا جو بھی شخص ہے اس کو شیعان علی کہا جاتا ہے. بس میری وضاحت یہ آپ کی وضاحت ہے، ہمارے پاس یہ وضاحت نہیں. ڈیفینیشن نہیں. کیونکہ امیر المومنین جو خلیفہ بنے تھے تو وہ مسلمانوں کے تمام کے خلیفہ تھے، وہ صرف اپنے شیعوں کے خلیفہ نہیں تھے. بات سر دراصل کانسیپٹ کی. اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ سب کو ہی آنا تھا. سب کو ہی آنا تھا، کیونکہ جن لوگوں نے خلافت کو تسلیم کیا اور وہ سوچ کر تسلیم کیا میں تھا حضرت علی کی رکاب میں، مگر وہ خلافت کے معنوں میں خلافت کے معنوں میں نہیں تھا. ان کے لشکر میں ہونا اس بات کا قطعاً ثبوت نہیں ہے کہ وہ شیعہ علی ہے. وہ امیر المومنین کو خلیفہ بلا فصل مانتا ہے، وہ امیر المومنین کو معصوم مانتا ہے. وہ اس طرح سے مان رہا تھا جس طرح گزشتہ خلفاء کو مانا گیا اس نے. ٹھیک ہے، اس بات کو آپ سمجھ چکے. دوسری جو یہ خوارج کا معاملہ ہے تو ان کی پیشن گوئی رسول خدا نے کی تھی کہ ایک شخص آیا، رسول خدا مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے تو اس نے جو ہے نا نادیبہ الفاظ کہے، رسول خدا سے کہا کہ اے محمد انصاف کرو انصاف. تو رسول خدا نے کہا کہ میں اللہ کا رسول اگر انصاف نہیں کروں گا تو کون کرے گا. یہ جملہ کہہ کر وہ چلا گیا مسجد کے اندر، نماز پڑھنا شروع کر دی. تو حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ اجازت دے میں اس کی گردن اتاروں. تو رسول خدا نے کہا کہ نہیں، تمہیں اس کا اختیار نہیں ہے. پھر حضرت ابوبکر نے کہا، شاید پہلے حضرت ابوبکر نے کہا یا حضرت عمر نے. تو رسول خدا نے کہا کہ اس شخص کی ایک جماعت نکلے گی جو قرآن بہت اچھا پڑھیں گے، خوبصورت پڑھیں گے، لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. انہیں وہ قتل کرے گا جو میری جوتیوں کو گانٹھ رہا ہے، مطلب وہ سی رہے تھے. تو سب لوگوں نے دیکھا کہ وہ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب تھے. تو معرفت کے ساتھ خلیفہ خدا کو پہچاننا اور ہے، ساتھ ہونا اور چیز ہوتی ہے. یہاں پر جو دوسری بات کہی مفتی صاحب نے کہ رسول خدا نے فرمایا خلافت 30 سال تک رہے گی. دیکھیں رسول خدا نے بخاری میں بھی لکھا ہے، مسلم میں بھی لکھا ہے، وصیت فرمائی تھی کہ میرے بعد میرے 12 خلیفہ ہوں گے اور جب تک وہ ہوں گے میرا دین غالب رہے گا. تو رسول خدا وصیت کر رہے ہیں 12 کی، پھر یہ بات سے ٹکرا رہی ہے کہ پھر خلافت 30 سال تک رہے گی، پھر ملوکیت آ جائے گی. یہ ساری جو روایتیں ہیں در حقیقت رسول خدا کی باتوں سے ٹکراؤ ہے. رسول خدا نے جب ایک چیز وعدے کر دی، میرے بعد میرے 12 خلیفہ ہوں گے، وہی راشدین ہیں، وہی مہتدین ہیں، وہ یعنی امام مہدی تک، پہلے بھی میں عرض کر چکا تھا، اپنی وصیت کو سنا چکے.
اب معاملہ کچھ اور ہے. ہمارا جو کانسیپٹ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ خلیفہ وہ ہے جس کی وصیت رسول کرے. تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام جب خلیفہ بنے، جو بعد کے معاملات ہوئے اور جس طرح سے مثال یہ جنگیں ہوئیں، تو اس میں تمام کے تمام اہل سنت متفق ہیں کہ ان کے مخالف آنے والے سب لوگ جو ہے وہ حق پر نہیں تھے، بلکہ امیر المومنین کے حق پر ہونے کا اعتراف کرتے ہیں. در حقیقت امیر المومنین عادل امام تھے. یہ جملہ تاریخ کے اندر موجود ہے کہ امیر المومنین نے کہا کہ لوگوں کے ساتھ، دنیا کے جو بادشاہ ہیں ان سے جنگ اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ عدل قائم نہیں کرتے، میرے ساتھ اس وجہ سے جنگ کی جا رہی ہے کہ عدل کیوں قائم کرتا ہے. کیونکہ جو انہوں نے مساوات کا ایک وہ کیا تھا، ان کے نظریے کے اندر ان کی دور خلافت میں ایک ذرہ حصہ بھی جو ہے نا وہ سلطنت کا نہیں بڑھا. وہ یہ چاہتے تھے کہ جو بھی اسلام میں داخل ہو اس کی روحی تربیت ہو، اس کی اخلاقی تربیت ہو، اس کی یعنی اسے بتایا جائے کہ حقیقی دین اسلام کیا ہے، انسان ہونا کیا ہے، ایک نیک اور اچھا مسلمان ہونا کیا ہے. فقط کلمہ پڑھ لینے سے جو ہے نا وہ انسان میں وہ تبدیلی نہیں آتی. اس کے بعد جو دوسرے مراحل ہیں وہ سب سے زیادہ ضروری ہیں اس کی تربیت کے. آپ کے سوال کی طرف آؤں جو آپ نے کیا کہ اولو الامر کا. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے یہاں اللہ رب العالمین نے اولو الامر کی اطاعت اپنی اطاعت رسول خدا کی اطاعت کے ساتھ یعنی ساتھ رکھی ہے. ٹھیک ہے. اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، اور جو اولو الامر ہیں. آیتیں بہت سی اتری ہیں، نماز بھی ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ نماز کی آیت اتری ہے، پڑھنی کیسے رسول بتائیں گے. تو اسی طرح اولو الامر کے لیے جو آیت اتری ہے، اولو الامر کون ہے یہ بات بتانا رسول خدا کا کام ہے. رسول خدا نے وصیت فرما دی تھی. تو اسی وصیت کی جو ہے آج دیکھ لیں آپ، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ انبیاء کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ لیقوم الناس بالقسط، کہ دنیا کے اندر عدل قائم ہو. عدل قائم وہ شخص کر سکتا ہے جس کے پاس علم ہو، جس کے پاس حکمت ہو، جس کے پاس دانائی ہو. ایک چیز میں آپ کی عرض کر دوں، سورہ جمعہ آپ پڑھتے ہیں جی. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ. وہ اللہ وہ ہے جس نے اس رسول کو مبعوث کیا تاکہ لوگوں کو تزکیہ نفس کرے، ان کو آیتیں پڑھ کر سنائے. یہ لوگ پہلے ظلمات میں تھے، اور جو بعد میں آئیں گے ان کی ذمہ داری بھی اللہ کے رسول کی ہے کہ رسول ان کا تزکیہ نفس کرے. رسول خدا جیسی شخصیت دنیا میں آئی ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں. رسول خدا کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ معلم بن کر آئے ہیں لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ شخصیت ہیں کہ ان کے لیے اللہ نے کہا ہے ان الذین، سورہ فتح کے اندر، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ. جس نے بھی محمد کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اس نے مجھ اللہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا. فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ. پھر جس نے اس بیعت کو توڑا اس نے اپنا نقصان کیا. جی. تو جب رسول خدا کے ہاتھ پر اگر کوئی ہاتھ رکھ کر بیعت کرتا ہے تو اس کو تائید مل جاتی ہے اللہ کی طرف سے کہ اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں. رسول خدا جب دنیا سے جائیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہمارا یہ کانسیپٹ ہے، ہمارا یہ عقیدہ، میں اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہوں کہ رسول خدا کے بعد وہ ہاتھ تمام جو بعد والے لوگ ہیں ان کے لیے بھی میسر ہو، جس پر اگر انسان ہاتھ رکھے تو وہ بیعت اللہ کی بیعت ہو اور اللہ کا ہاتھ اس کے ہاتھ کے اوپر ہو. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر جو امام مہدی تک تمام کے تمام جو رسول خدا کے اوصیاء ہیں، یہ سارے کے سارے اس کیٹیگری پر ہیں جن کے پاس حکمت بھی ہے، جن کے پاس علم بھی ہے. ان کی بیعت اللہ کی بیعت ہے. آج اگر مثال کے طور پر اس دنیا کے اندر امام مہدی آئیں گے، در حقیقت ان کی بیعت اللہ کی بیعت ہوگی. اللہ کا ہاتھ ان لوگوں کے ہاتھ پر ہوگا، کیونکہ رسول خدا کا ہاتھ پر بیعت کرنا اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرنا ہے. پھر اس کے بعد میں نے جیسے کہا کہ وہ ہاتھ میسر ہو جس کے ہاتھ پر اگر بیعت ہو تو اللہ کی بیعت ہو. تو غدیر میں در حقیقت یہ فلسفہ یہی تھا کہ رسول خدا نے جو امیر المومنین کا ہاتھ اٹھایا، در حقیقت یہی تھا کہ اللہ کی بیعت جس طرح میری بیعت کے ساتھ ہے وہ ہاتھ میسر کر دیا قیامت تک کے لیے، اپنی وصیت بتا دی. اولو الامر آج اس دور کے اندر کسی بھی صورت آپ حاکم وقت کو نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ جس کی اطاعت اللہ نے واجب کی ہے یقیناً سوال کرے گا. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اللہ نے واجب کیا تھا سوال کرے گا. اب اگر ہم قیامت میں اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو اللہ اگر سوال کرے کہ میں نے تم پر اولو الامر کی اطاعت واجب کی تھی، تو ہمیں مجبور ہو جائیں گے یہ جملہ کہنے کے لیے کہ جو اس نے اچھا بتایا اس پر عمل کیا، جو برا بتایا اس پر عمل نہ کیا. یعنی ہم اب اللہ کو سکھا رہے ہوں گے کہ بھئی آپ نے تو نہیں بتایا،
آپ نے تو نہیں بتایا تھا کہ بھائی جو اچھا بتایا اس کی کرنا، جو غلط بتایا اس کی نہیں کرنا. یہ ہم نے اپنی طرف سے فیصلہ کیا. اللہ لوگوں کو منجدار میں نہیں پھنساتا کہ انسان جو ہے اگر مثال کے طور پر اب میرے لیے یہ واجب ہو گیا، ضروری ہو گیا کہ میں خود میں وہ کوالٹی پیدا کروں کہ پہلے امر کو دیکھوں کہ آیا یہ درست ہے یا صحیح ہے، ٹھیک نہیں ہے. تو جب مجھ میں یہ کوالٹی پیدا ہو جائے گی، میں فلٹر کرنے جیسا ہو جاؤں گا کہ امور کو جو ہے فلٹر کر رہا ہوں، یہ اچھا ہے یہ برا ہے، تو میں زیادہ حق رکھتا ہوں پھر اولو الامر بنوں، کیونکہ مجھ میں وہ صلاحیت آ چکی ہے. تو یہ انسان جو دنیا میں رہ رہے ہیں، اس قابلیت کو ہر انسان نہیں پہنچ سکتا کہ وہ سمجھے کہ یہ امر ٹھیک ہے یا یہ غلط ہے. صحیح. تو اس اگر حساب سے اگر ہم سوچیں گے تو در حقیقت اللہ نے پھر انسانوں کو مشکل میں ڈالا ہوا ہے. اللہ کہتا ہے کہ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا. اللہ چاہتا ہے کہ تم پر آسانی ہو، اور انسان تو پیدا ہی ضعیف ہوا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں جو بیان کی جاتی ہیں، جس طرح سے عقیدہ بیان کیا جاتا ہے کہ اولو الامر جو ہے وہ حاکم وقت ہوتا ہے، یہ قرآن کی روح سے کسی طرح سے بھی ثابت جہاں پر بھی تاریخ کے اندر. کیونکہ جو بھی آپ یزید سے لے کر جو ہے مثال کے طور پر یہ آل مروان ہو گئے ہیں، جو بھی ہیں، انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ ہم رسول اللہ کے خلیفہ ہیں یا رسول اللہ نے ہماری وصیت کی ہے. صحیح. یہ لوگ ہمیشہ اس میں رہتے تھے کہ اہل بیت علیہم السلام کے چاہنے والے، اہل بیت علیہم السلام جو رسول خدا کے حقیقی وصی ہیں، ان کے چاہنے والے کہیں جمع نہ ہو، یہ قوت نہ بنے. تو ان کا یہ ہمیشہ مشن رہتا تھا کہ ان کی آواز کو دبایا جائے، ان کے چاہنے والوں کو قتل کیا جائے. تو یہ اپنے خطرہ جہاں محسوس کرتے تھے، کیونکہ یہ جانتے تھے علم ان کے پاس ہے، قرآن کے مفسرین یہ ہیں، قرآن کا علم ان کے پاس ہے، راسخین فی العلم یہ ہیں، ان کے چاہنے والے جہاں بھی جمع ہوں گے تو ہمارے لیے خطرہ پیدا ہوگا. وہ خطرہ ان کو کئی ہزاروں میل بھی دکھتا تھا تو وہ اپنے طاقت کے استعمال سے اسے ختم کرتے تھے. میں ایک ریلیونٹ سوال پوچھ لوں، آپ کی بات جاری رہے گی تسلسل کے ساتھ. مفتی صاحب، اس میں میرے علم میں اضافہ فرمائے گا. یہ بات سچ ہے کہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق ہمارا آپ پہ سلام ہو، آپ ظاہر علمی حیثیت سے معروف ہیں، بڑے سارے لوگ آپ کے شاگرد ہیں. امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی آپ کے شاگرد ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں، اس میں یہ بات تاریخی طور پر، کیونکہ یہ دونوں حضرات تو مدینہ منورہ میں تھے، حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ اور امام باقر رحمہ اللہ، یہ مدینہ منورہ میں تھے. تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کوفہ میں تھے. تو اب جو یعنی عمر کے اعتبار سے حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ تقریباً قریب ہیں. امام باقر سے کچھ روایات کے بارے میں کہ ان سے کچھ روایات لی ہیں. حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ سے بھی اگر کچھ روایات لی ہیں تو میں اس میں ایک بات عرض کروں کہ جو حافظ صاحب نے بات کہی، اہل بیت ہمیشہ سے ہمارا قبلہ رہا ہے. صحیح. پوری امت نے ہمیشہ اہل بیت کو وہ مرتبہ دینے کی، دیکھیں میں خواص کی بات نہیں کر رہا. اچھا. خواص ایک طبقہ جس کو ڈر ہے، جو بات کہہ رہے نا کہ یہ لوگ حکمران ہو گئے تو ہمارا تو حکمران طبقہ ٹالے. جو عوام کا طبقہ ہے وہ ہمیشہ اہل بیت کے پیچھے دوڑ کے گیا ہے، جمگھٹا بنا کے گیا ہے، اور ان کے لیے اپنے جذبات کا اظہار کر کے گیا ہے. صحیح. اور اسی بات نے ہمیشہ اہل بیت کے لیے مشاکل اور مصائب کا دروازہ کھولا ہے. اگر اہل کوفہ کی طرف سے ہزاروں خط حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس نہ آتے تو شاید کہانی کچھ اور ہوتی. شاید اگر اس کے بعد ان کے بھائیوں کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ وہ کہیں جاتے تھے تو لوگ جمع ہو جاتے تھے کہ جب آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے تو لوگ ان کو قتل کر جاتے. تو اس لیے اہل بیت کے اوپر ظلم کا ہونا یہ ہوا ہے. ایک بات مجھے سمجھ میں نہیں ہے، پہلے میں چاہتا ہوں کلیئر کر دوں کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ امام حسین کو خط لکھے گئے، لہذا وہ گئے تو لوگوں کے جمع ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ قتل ہوئے. امام حسین کو اگر خط لکھے گئے تو امام حسین چھوٹے بچے تھوڑی تھے کہ جو ہے خطوں پر چلے گئے. یہ آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ امام حسین جب بچے تھے، چھوٹے بچے تھے، تو یہ جبرائیل آئے تھے رسول خدا کے پاس. یہ لکھی ہوئی روایتیں ہیں، کربلا کی مٹی لا کر دی اور یہ فرمایا کہ آپ کے اس بیٹے کو کربلا کی زمین پر پیاسا، وہ سب کچھ موجود ہے. ٹھیک. یہ جو بات مثال کے طور پر بتائی گئی، آج ہم بھی جانتے ہیں اس بات کو، کیا امام حسین نہیں جانتے تھے؟ وہ بھی جانتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ نے چاہا کہ وہ قربانی دے اپنی پیاری چیز کی، تو انہوں نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ اللہ مجھ سے یہ چاہتا ہے تو آپ کی کیا رائے ہے؟ تو حضرت اسماعیل نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. وہ عمل کر دیں جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے. دیکھیں یہ جب خواب دیکھا حضرت ابراہیم نے اور جو یہ معاملہ ہوا، کتنا وقت لگا؟
1 दिन 2 दिन 3 दिन किस कदर इस्तिराब में थे हज़रत इब्राहीम की आंखों पर पट्टी बांधी कि मुझे बेटे को ज़िबा करना है। तो फिर जब इमाम हुसैन की बात करते हैं वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, इमाम हुसैन 6 साल के हैं, वो जानते हैं कि करबला में उनके साथ क्या होगा। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़रिश्ते ने ख़बर दी है। जो फ़रिश्ता ख़बर लेकर आया इमाम हुसैन के लिए, तो इमाम हुसैन कोई आम शख्सियत नहीं है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेशन गोई बताई जा रही है। 6 साल के हैं जब इमाम हुसैन की शहादत हुई, उस वक्त उनकी उम्र थी तकरीबन 55। हाँ 53-55। 6 साल काट दें। अल्लाह अकबर। तो ये जो सारी ज़िंदगी उन्होंने गुजारी है इस जानते हुए कि मेरे साथ क्या होगा, और ज़र्रा बराबर भी जो है उनके उसमें लर्ज़ा नहीं आया। उन्होंने जो है शादियां की हैं, बच्चे पैदा किए हैं। आप अगर शादी करते हैं, आपको बच्चा पैदा होता है, तो आप उसके लिए ख्वाब देखते हैं, इसको पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, बड़ा आदमी एक अच्छी पोजीशन पर लाऊंगा। लेकिन इमाम हुसैन करबला के लिए कुर्बानी जमा कर रहे हैं, क्योंकि रसूल खुदा के साथ वादा है कि जो दीन का शजर है वो मैं बचाऊंगा, और दीन का शजर जो है इमाम हुसैन की कुर्बानी से था। रसूल खुदा ने तमाम की तमाम चीज़ें लोगों पर वादे कर दी कि मैंने तुम्हें हर चीज़ वादे कर दी, देखना मेरे पास जब आना तो इस हाल में ना आना कि तुम मुझसे दूर हटा दिए जाओ हौज़े कौसर पर। तो ये सारी चीज़ें रसूल खुदा ने पहले हुज्जत कायम कर दी, फिर तमाम की तमाम पेशन गोइयाँ भी कर दी। अब ये उम्मत का ज़्यादा इनकार कर रहे हैं कि कोई खत नहीं लिखा गया था, मैं खत का नहीं खत लिखा गया था। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मुस्लिम को नहीं भेजा, नहीं बिल्कुल सही है। देखें आप देखें कि हुकूमत ने क्या किया। इमाम हुसैन देखें नहीं देखें आदी बन चुके हैं। नहीं बात कह दी आप, वो बात आपके आप उसका इनकार नहीं कर रहे हैं, नहीं, लेकिन आप उसको तूल दिए जा रहे हैं। आपकी बात जो आपने कही ना कि वो चल पड़े तो लोग जमा हुए तो ये सबब बना, आप उनकी कुर्बानी को जो है कमरंग कर रहे हैं। मैं ये चाह रहा हूँ कि आप कमरंग न करें उसे। कुर्बानी की तो बात ही नहीं। जहाँ पर अहले बैत जमा होते थे तो लोगों का आना, तो अब क्या अहले बैत घर से न निकलते? आएगा उस मौजू पे बात भी कर लेंगे, फिर आपसे ज्यादा अच्छी बात ना कर ली तो फिर आप देख लीजिएगा। नहीं जो बात जहाँ पर मौजू पे रहते नहीं है। नहीं मैं बिल्कुल मौजू पर हूँ, मर्द करने की आदत हो चुकी है। मैं बिल्कुल मौजू पर हूँ। मेरी बात आप अगर सुन लें पूरी तो आपको बात समझ में बाद में आपकी बात पे आऊं। देखें क्या मैंने जो बात की उसका आप इनकार नहीं करो। खुतूत लाखों लिखे गए, खुतूत वो उस पे आए, आप उसका इनकार कर नहीं रहे हैं। लेकिन आप मुझे करबला ना बताएं ना, करबला का मौजू तो हमारा उठा ही नहीं है। हमारा मौजू उठ रहा है अहले बैत पे मजालिम का। मैंने मजालिम के इससे बड़ा करबला से बड़ा कौन सा जुल्म होगा जिससे बात नहीं हो रही। देखें मैं जो आपको चीज बताना चाह रहा हूँ कि ये जो उन्होंने कहा कि इमाम हुसैन को अगर खत लिखे गए, क्यों लिखे गए हैं कि वो यजीद की खिलाफत से बेदार हैं। वो चाहते हैं कि इमाम हुसैन, क्यों वो समझते हैं कि जो दीन में खराबी हो रही है इसको अगर कोई रोक सकता है वो ज़ात इमाम हुसैन रोक सकती है। वो अहले बैत रसूल हैं, दीन उनके घर से निकला है, क्योंकि दीन उनका है। जितनी तकलीफ उनको होगी दीन की तब्दीली में और किसी को नहीं। तो इसीलिए उन्होंने खुतूत लिखे हैं। आप ये भी बातें करें कि जब नुमान बिन बशीर वहाँ पर जो है वो था अमीर था तो उसे हटाया गया क्योंकि नरमी कर रहा था। फिर इब्न ज़ियाद को भेजा गया, उसने कर्फ्यू नाफिज किया, उसने जो है वो लोगों को उल्टा टांग दिया दरख्तों पर। जो बसरा में वो हालत करके आया था, फिर कूफा में उसने जो किया, लाखों अशरफियाँ दी गईं उमर इब्न साद को कि लश्कर जमा करो, करबला जाओ, हुसैन का मुकाबला करो। तो जो लोग मिसाल के तौर पर पीछे हट गए या डर गए, वो एक अलग बहस है। क्यों डर गए, किस वजह से डर गए, साथ नहीं दिया। लेकिन जो आए थे इमाम हुसैन के साथ वो इमाम हुसैन के साथी थे, जो बेहतरीन साथी थे। अब उसके बाद में जब इमाम हुसैन शहीद हो चुके तब भी उनके कत्ल का बदला किसने लिया? उस हुकूमत के खिलाफ कौन खड़ा हुआ? वही शियाने अली थे जो अहले बैत से मोहब्बत करते थे। उन्होंने इब्न ज़ियाद को भी कत्ल किया, उन्होंने उमर इब्न साद को भी कत्ल किया। मुख्तार सकफ़ी को आप फरमा रहे हैं कि ये शियाने अली की एक जमात है और इसमें कोई साथी हज़रत ज़ैद भी हैं जो इमाम सज्जाद के साहबजादे हैं। आप कह रहे हैं कि ये पर्टिकुलर जमात खड़ी हुई है। जमात देखें ना, तवाबीन भी हैं इसके अंदर जो कूफा ये भी शिया हैं। ये भी शिया। इन्होंने जो है इनका जो अमल है, इनकी गलती है, वो एक जुदा बहस है। लेकिन इमाम हुसैन जो आपने कहा कि भाई अहले बैत निकलते थे तो लोग मिलते थे, तो वो एक ज़ुम्मन बात थी और उसके शायद वो ये माने नहीं थे। कह रहा था कि जो इस फलसफे को समझने के लिए बहुत वक्त दरकार